ہمارے اسلام پر اور مسلمانوں پر ایک ایسا دور بھی گزرا ہے کہ تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک شخص نے زمین بیچی اور ایک شخص نے جب زمین خرید لی، زمین خریدنے والے نے اس میں کھیتی کی، جب کھیتی کی تو اس میں سے سونا نکل آیا۔ اب وہ سونا لے کر اس بیچنے والے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سونا ہے، تمہاری زمین سے نکلا ہے، یہ تم رکھو۔ وہ کہتا ہے کہ زمین جب میں نے بیچی تھی تو میں نے بیچ دی تھی، زمین سے سونا نکلے، ہیرا نکلے، جو نکلے وہ تمہارا ہے، میرا نہیں ہے، میں نے بیچ دی تھی۔ وہ کہتا ہے میں نے پیسے زمین کے دیے ہیں، سونے کے پیسے دیے نہیں ہیں، میں نے تو زمین خریدی ہے۔ دینے والا دینے کو تیار ہے، لینے والا لینے کو تیار نہیں ہے۔ معاملہ بڑا، عدالت میں فیصلہ گیا۔ قاضی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میں نے زمین کے پیسے دیے تھے، زمین سے سونا نکل آیا ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں، حقدار وہی ہے۔ اس نے کہا میں نے بیچ دی تھی، جو مرضی نکلے اسی کا ہے۔ اب قاضی فیصلہ کرتا ہے، بتاؤ کیا تمہاری اولاد ہے؟ کیا تمہاری اولاد ہے؟ ایک نے کہا میری بیٹی ہے، ایک نے کہا بیٹا ہے۔ کہا دونوں کی شادی کرو، یہ سونا انہیں دے دو۔ مسلمانوں کے اخلاق تو ایسے بھی رہے ہیں۔ ایک شخص دکاندار کے پاس ایک آدمی مال خریدنے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے مال خریدنا ہے، یہی مال خریدنا ہے تو سامنے والی دکان کے پاس چلے جاؤ، اس سے خرید لو۔ وہ وہاں سے مال خریدتا ہے، دل میں تجسس پیدا ہوا، میں نے تو پیسے دے کر مال خریدنا تھا، اس نے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ خود اپنی جیب سے اپنی دکان سے مال کیوں نہ دیا؟ وہ واپس اس کے پاس آیا، پوچھا کہ تمہارے پاس مال ناقص ہے، اچھا مال نہیں ہے؟ اس کے پاس کیا کچھ زیادہ اچھا مال تھا؟ کیا وجہ ہے مجھے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ کہنے لگا صبح سے میں آیا ہوں، میں نے دکان کھولی ہے، آج کے میں اپنے گھر والوں کا جتنا میں پیٹ پال سکتا تھا اتنی میں نے کمائی کر لی ہے، لیکن صبح سے اس کی دکان پر کوئی گاہک نہیں آیا، اس لیے میں نے تجھے وہاں بھیجا ہے کہ وہاں سے خرید لے۔ ایسے اخلاق بھی ہم مسلمانوں پر رہے ہیں، ایسا دور بھی گزرا ہے، لیکن آج کل ہمارا دور کیا ہے؟ کسی دکان کے سامنے دکان بنا لو تو لوگ کہتے ہیں اس نے تویز کرا دی کہ میرا کاروبار بند ہو جائے گا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور رزق کا تعلق نہ انسان کی تعلیم سے ہے نہ انسان کی محنت سے ہے۔ اگر محنت پر رزق کا تعلق ہوتا تو یہ مزدور سب سے بڑا امیر ہوتا، سب سے زیادہ مزدوری اور محنت یہی مزدور کرتا ہے۔ اور رزق کا تعلق اگر تعلیم سے ہوتا تو ان پڑھ آدمی کبھی فیکٹریوں کے مالک نہ ہوتے۔ رزق کا تعلق تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے رزق عطا فرماتا ہے۔